السلام علیکم۔ نانا جی کی کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور نانا جی کی کہانیوں کا بے صبری سے انتظار بھی کرتے ہوں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں نانا جی کی خوفناک کہانیوں کا۔ ذوالفقار کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ نانا جی کی بتائی ہوئی ایک اور خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نانا جی بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ شاہ صاحب کے پاس ایک لڑکا آیا۔ ایک شہر میں ملازم تھا، وہ کوئی ٹیچر تھا کسی کالج میں، بڑا سخت پریشان تھا اور آ کر کہنے لگا کہ میں فلاں فلاں شہر سے آیا ہوں اور آپ سے مدد چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب نے پوچھا کہ کس قسم کی مدد چاہیے؟ اس نے بتایا کہ تقریباً 6 ماہ ہو گئے ہیں میں اپنے گاؤں بہت کم جاتا تھا، زیادہ تر شہر میں ہی رہتا تھا۔ وہاں پر میں نے اپنا ایک چھوٹا سا گھر بنایا ہوا ہے جہاں پر میں رہتا ہوں۔ میں نے اپنی پڑھائی کے بعد اپنی جاب بھی اسی کالج میں شروع کر دی۔ تو میں اپنے گاؤں جب واپس گیا تو رات کا ٹائم تھا، سردی کا موسم تھا۔ گاؤں کے وہی رواج، وہی جس طرح سے بسیں باہر ہی اتار دیتی ہیں، کچی سڑکیں ہوتی ہیں تو اندر بسیں گاؤں کے اندر نہیں آتی۔ میں وہاں سے پیدل اتر کر اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ گھر والوں کو بھی میں نے اطلاع نہیں دی تھی کہ میں گھر آ رہا ہوں، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں اچانک جا کر ان کو سرپرائز دوں گا تو وہ سب خوش ہو جائیں گے۔ اب جب میں چلتا ہوا اپنے گھر کی جانب آ رہا تھا، جیسے ہی گاؤں کی کچی سڑک شروع ہوئی، مجھے ایسا لگنے لگا کہ میرے پیچھے بھی کوئی چل رہا ہے۔ میں چلتا تھا تو قدموں کی آہٹ عجیب سی آتی تھی میرے پیچھے سے۔ 2 بار میں نے پلٹ کر دیکھا کہ کہیں کوئی چور وغیرہ نہ ہو، کوئی لوٹنے کے لیے نہ آیا ہو، کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ جیسے چلنے لگتا تھا تو میرے پیچھے 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 کوئی چل رہا تھا۔ میں نے تھوڑے قدم تیز کیے تو مجھے اپنے پیچھے سے آواز آنے لگ گئی۔ کوئی ہنس رہا تھا بار بار اور میرا نام پکار رہا تھا اور بار بار مجھے رکنے کے لیے بھی بول رہا تھا۔ آواز ایسی تھی جیسے کسی عورت کی ہے۔ میں بڑا گھبرا گیا، ڈر گیا کہ یہ کون ہے جتنی رات کو مجھے آوازیں دے رہی ہے۔ میں پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، دور کوئی عورت کھڑی ہوئی تھی، لیکن اس کی آواز میرے بالکل قریب سے آ رہی تھی۔ اور جب میں چلنے لگتا تھا تو ایسے لگتا تھا میرے بالکل پیچھے کوئی چل رہا ہے، لیکن جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ بہت دور تھی۔ میں پھر چلنے لگ گیا۔ اتنے میں مجھے ایسا لگنے لگا کہ بالکل میرے پیچھے میرے ساتھ کوئی چل رہا ہے۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا اور ڈر گیا۔ میں بڑے تیز قدموں کے ساتھ میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ جیسے میں نے بھاگنا شروع کیا، وہ جو کوئی بھی مخلوق تھی وہ بھی میرے پیچھے بھاگنے لگی۔ دیکھا میں نے اسے صرف دور سے ہی تھا۔ جب میں اپنے گھر پہنچا، میں نے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، لیکن مجھے ایک آواز پھر بھی سنائی تھی، جیسے کوئی بہت بھیانک انداز میں ہنستا ہے۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ گھر پہنچا، زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگ گیا۔ گھر والوں نے دروازہ کھولا، ابو نے مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے کہ میں اس ٹائم کہاں پر آ گیا۔ میں اندر آیا تو گھبرایا ہوا تھا، ڈرا ہوا تھا۔ وہ سمجھے کہ شاید کوئی جانور، کوئی چور وغیرہ میرے پیچھے لگ گیا۔ میں نے پانی مانگا، میں نے کہا کہ نہیں، کوئی چور نہیں تھا، لیکن بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے میرے ساتھ۔ ایسا لگ رہا ہے جس طرح سے میرے پیچھے کوئی جنات یا کوئی ایسی مخلوق تھی۔ ابو نے کہا کہ تمہیں بتا کر آنا چاہیے تھا، تم اکیلے ادھر سے اتر کے آئی ہو، رات کا اتنا 12 بجے کا ٹائم ہے۔ تو تمہیں پتہ ہے گاؤں کی وہ جو کچا راستہ ہے وہ آسیب زدہ ہے، وہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہاں پر پرانے درختوں کے اوپر بہت زیادہ جنات رہتے ہیں۔ اس طرف بہت زیادہ پیپل کے درخت تھے اور بیری کے، ان کے اوپر بہت جنات کا بسیرا تھا۔ بچپن سے ہم لوگ سنتے تھے یہ کہانی ہے، لیکن بس میں جب شہر گیا تو میرا مائنڈ بدل گیا کہ نہیں، یہ چیزیں اس حد تک نہیں ہوتی جتنا لوگ گاؤں میں بڑھا چڑھا کر یہ باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کوئی نہیں، اللہ خیر کرے گا ابو جی، میں آ گیا ہوں نا گھر۔ میں نے فریش ہوا، امی جاگی، انہوں نے میرے لیے تازی روٹی بنائی، میں نے کھانا کھایا
اور جا کر سو گیا۔ جس ٹائم میں سونے لگتا تھا، آنکھیں بند کرتا تھا، میرے جسم کو بہت زور سے جھٹکا لگتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے باقاعدہ میرے جسم کو کوئی اچھالتا ہے۔ میں ڈر گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ 2-3 جھٹکے میرے جسم کو ایسے ہی لگے۔ میں اٹھا، میں نے کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ ڈرا میں پھر بھی نہیں، میں نے ہمت رکھی کہ میں نے ڈرنا نہیں، اگر میں ڈرا تو یہ مخلوق میرے اوپر حاوی ہو جائے گی۔ میں اٹھا، میں فوراً سے میں نے لائٹ آن کی، آیت الکرسی پڑھی، 4 کل پڑھے اور اپنے اوپر پھونک لیے۔ اس کے بعد جب میں لائٹ جلا کر لیٹا تو میرے جسم کو کوئی جھٹکا نہیں لگا، جس سکون محسوس ہوا اور میں سو گیا۔ صبح میں جاگا، 5-6 دن میں اپنے گاؤں میں گھومتا پھرتا رہا، سب سے ملا، بڑے خوش تھے سب۔ میں نے گھر والوں کو بتایا کہ بس اب پڑھائی پوری ہو گئی ہے، اس کے بعد میں نے جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے، پھر رزلٹ آ جائے گا۔ امی ابو بھی بہت زیادہ خوش تھے۔ وہاں سے 4-5 دن رہنے کے بعد جب میں واپس آیا اپنے گھر شہر میں، میرے ساتھ تو عجیب و غریب واقعات ہونے شروع ہو گئے۔ اب جو میرا شہر والا گھر تھا، 2 کمروں کا فلیٹ نما چھوٹا سا گھر تھا، وہاں پر تو میں بالکل اکیلا تھا۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا، مجھے باہر سے مسلسل کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے پیچھے کون ہے۔ گھر میں تو کوئی تھا نہیں۔ اٹھ کر دیکھا، کہیں کوئی نظر نہیں آتا تھا، پھر سو جاتا تھا، جا کے لیٹتا جاتا تھا تو پھر آوازیں شروع ہو جاتی تھی۔ 3-4 دن تو مجھے بہت تنگ کیا کسی نے۔ میں ڈرنے لگ گیا۔ میں نے اپنے ایک دوست کو بلایا اپنے پاس، وہ بھی آ گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں یہاں پر رات رک سکتا، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے، تمہارے گھر سے بہت عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، ہو نہ ہو جنات کا معاملہ ہے۔ میں نے اس دوران کیا کیا، گھر جو تھا وہ بند کر دیا۔ 1 ماہ گھر بند رہا۔ میں گاؤں واپس آ گیا، پھر رزلٹ آنا تھا، وہ 1 ماہ میں گاؤں میں ہی رہا۔ گاؤں میں میرے ساتھ ایسا کوئی ماجرا نہیں ہوا۔ واپس چلا گیا، واپس جا کر میں نے جیسے اپنا جاب شروع کر دی، رزلٹ بھی آ گیا، مجھے جاب مل گئی۔ کبھی کبھار میں ہاسٹل میں اپنے دوست کے پاس رہ جاتا تھا۔ کرتے کرتے 6 ماہ گزر گئے۔ اس گھر میں رات نہیں رہ سکا۔ اس کے بعد جب بھی میں رات رہنے کے لیے جاتا تھا، رات بھر وہی شور شرابہ۔ 3-4 دوست مل کے رہتے تھے تو پھر بھی رات گزر جاتی تھی، اکیلے تو رہنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ اب میرا جو دوست تھا جس کے پاس میں ہاسٹل میں رہتا تھا، وہ بھی چلا گیا وہاں سے، اور میری کہیں واقفیت تھی نہیں۔ اب جاب پر مجھے ڈیلی جانا ہوتا تھا، میں گاؤں جا نہیں تھا سکتا۔ گاؤں جاتا تو میں جاب پر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اب جب میں گھر میں سونے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے کسی عورت کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ 6 ماہ سے کوئی مسلسل مخلوق مجھے تنگ کر رہی ہے۔ یہ 6 ماہ میں نے بڑی مشکل سے گزارے ہیں، جس طرح سے اپنے گھر سے بے گھر ہو کے، کبھی گاؤں کبھی دوستوں کے پاس، ادھر سونے کی کوشش بھی کرتا ہوں تو نہیں سو پاتا، میری مدد کریں۔ شاہ صاحب نے ساری باتیں سنی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ جس رات تم اپنے گاؤں میں پیدل چل کے آئے تھے، اسی وقت تمہارے اوپر ایک مخلوق حاوی ہو گئی تھی۔ یہ ایک چڑیل آفت ہے، جن نہیں ہے، اور یہ جب کسی پر حاوی ہوتی ہے تو یہ ایسی تنگ کرتی ہے۔ یہ مخلوق ایسی ہوتی ہے کہ یہ بعض اوقات اپنا بسیرا پکا کرنے کے لیے اپنا آپ اتنی جلدی ظاہر نہیں کرتی، اپنے ہونے کا احساس وہ دلاتی رہتی ہے، کبھی خواب میں، کبھی کسی آہٹ سے، لیکن جب اس کا بسیرا پکا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنا آپ ظاہر کر دیتی ہے۔ اب جیسے تمہیں رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، اب اس نے تمہارے جسم پر حملہ کرنا تھا، تمہیں دورے پڑنے لگ جانے تھے، اور اس نے تمہاری زندگی برباد کر دینی تھی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اچھا ہوا تم یہاں پر آ گئے، یہ حفاظت کا تعویذ اپنے گلے میں پہنو، اور 2 حفاظت کے تعویذ جو ہیں وہ تم نے اپنے گھر میں لگانے ہیں، ایک دروازے پر جہاں پر داخل ہوتے ہو، اور ایک اپنے کمرے کے اوپر لگا دو۔ تعویذ لگانے کے بعد 3 دن تم نے اس گھر میں نہیں جانا۔ 3 دن کے بعد اس گھر میں داخل ہونا، اور جب اس گھر میں تم نے داخل ہونا ہے تو دایاں پاؤں اندر رکھ کے 3 جوتے دہلیز پر مار دینا۔ انشاءاللہ مخلوق وہاں سے جا چکی ہوگی، اور اس کے بعد آ کر تم نے مجھے بتانا بھی ہے کہ وہ رات تمہاری وہاں پر کیسی گزری، کوئی رونے کی آواز تو نہیں آئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چلا گیا وہ۔ 4 دن کے بعد واپس آیا، کیونکہ 3 دن تو وہ تعویذ لگانے تھے۔ وہ بتاتا ہے کہ جس دن میں نے وہاں پر تعویذ لگائے، پہلا تعویذ میں نے جب اپنے کمرے کے دروازے پر لگایا
تو ایک دم سے میرے کمرے کا دروازہ جیسے خود بخود کھل گیا. میں بہت ڈر گیا. تیزی سے میں تعویذ لے کر باہر آ گیا. جب میں وہاں پر باہر والے دروازے پر تعویذ لگا رہا تھا تو میں نے اپنے کمرے سے باہر ایک بھیانک جلے ہوئے چہرے والی عورت کو نکلتے دیکھا. وہ باقاعدہ میرے کمرے سے باہر نکل رہی تھی. میں نے پہلی بار اسے دیکھا. وہ اتنی بھیانک تھی. اس کا پورا منہ جلا ہوا تھا. درمیانہ سا قد تھا. بال کھلے ہوئے تھے. بڑی تیزی سے وہ کمرے سے باہر آئی اور اتنے میں نے باہر کا گیٹ بند کر دیا. میں تعویذ لگا چکا تھا. میں 3 دن اس گھر میں داخل نہیں ہوا. آپ کے کہنے کے مطابق آج چوتھا دن ہے. مجھے اجازت نہیں کہ میں اس گھر میں چلا جاؤں. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اکیلے جاتے ہوئے. شاہ صاحب نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ آفت تم پر حملہ کر دے، کیونکہ وہ اس گھر میں موجود ہے اور تم نے اس کا اصل روپ بھی دیکھ دی ہے. نانا جی کہتے ہیں پھر شاہ صاحب اور میں اس لڑکے کے ساتھ اس کے شہر گئے. شاہ صاحب نے جب جا کر حصار باندھ کر دروازہ کھولا، اس گھر میں پورے فرش کے اوپر اتنے بھیانک خون سے بھرے ہوئے پیروں کے نشان لگے ہوئے تھے. ننگے پیروں کے نشان، خون سے بھرے ہوئے، اور ایسا تھا جیسے بالکل تازہ تازہ خون ہے. شاہ صاحب نے اس لڑکے سے کہا کہ ابھی گھر میں داخل نہیں ہونا. شاہ صاحب نے وہیں پر دہلیز پر پڑھائی کی اور حصار باندھا تو اس گھر میں سے بہت زیادہ گندی بدبو آنے لگی. وہ مخلوق ابھی بھی وہاں پر موجود تھی. اگر وہ لڑکا اکیلا اس گھر میں جاتا تو شاید وہ اس کے اوپر حملہ بھی کر دیتی. شاہ صاحب نے اسے کہا کہ اس دہلیز کے اوپر 3 جوتیاں مار دو. اس نے اپنی جوتی اتار کے 3 جوتیاں ماری. شاہ صاحب گھر میں داخل ہوئے. پورے گھر کا حصار کیا. اس وقت وہ مخلوق جو تھی، جب شاہ صاحب نے پڑھائی کی تو وہ اس گھر کی چھت کے اوپر جا چکی تھی. شاہ صاحب چھت پر گئے. چھت پر جا کر پڑھائی کی. اس مخلوق کو باقاعدہ اس گھر سے نکالا. جب چھت پر گئے تو وہ ایک پرندے کے روپ میں، الو کے روپ میں اوپر بیٹھی ہوئی تھی. شاہ صاحب نے اسے کہا کہ یہاں سے چلی جاؤ اور اس کو نقصان نہ دینا. میں نے حصار باندھ دیا ہے. اگر دوبارہ اس گھر میں آؤ گی تو جل کر راکھ ہو جاؤ گی. تو شاہ صاحب کہتے ہیں وہ الو وہاں سے اڑ گیا تھا. پھر شاہ صاحب نے اس کے پورے گھر پر حصار باندھا اور 2 حفاظت کے تعویذ بھی لگا دیے اور کہا کہ اس گھر میں اب تم آسانی سے رہ سکتے ہو. مخلوق دوبارہ نہیں آئے گی. اور یہ جو فرش پر خون کے نشان ہیں، ان کو ابھی میرے سامنے تم نے دھونا ہے اور میں ان کے اوپر بھی پورے گھر میں حصار کر دوں گا. پھر اس لڑکے نے وہ پورے فرش پر جو پانی تھا پھینک کر اس کو دھویا. پانی باہر نکالا. شاہ صاحب نے حصار کیا پورے گھر پر اور کہا کہ وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گی. ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے. کچھ عرصے بعد وہ لڑکا واپس آیا. تقریباً 10-12 دن کے بعد پھر آیا. اس نے کہا کہ اس کے بعد تو مجھے اس گھر میں کچھ بھی ایسا محسوس نہیں ہوا، لیکن اب مجھے خوف آتا ہے. میں وہاں پہ رہ نہیں پا رہا. نہ مجھے کوئی آواز آتی ہے، نہ مجھے کوئی تنگ کرتا ہے، نہ مجھے کوئی نظر آتا ہے، لیکن ایک خوف میرے اندر بیٹھ گیا. میں اس گھر کو بیچنا چاہتا ہوں. تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرا گھر بک جائے. شاہ صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ تمہارا گھر بک جائے گا. پھر شاہ صاحب نے اس کے لیے دعا بھی کی. 2-3 ماہ بعد وہ واپس آیا. اس نے آ کر اپنا حال بتایا. اس نے کہا کہ میں نے وہ گھر بیچ دیا جب آپ سے دعا کروا کے گیا تھا. میرا گھر بک گیا تھا اور میں نے ایک نئی جگہ پر گھر لیا اور وہاں پر شہر سے اپنے والدین کو بھی لا کر اپنے ساتھ ہی رکھ لیا کہ نہ میرا گھر خالی رہے اور نہ ہی وہاں پر کوئی مخلوق بسیرا کر سکے. بتاتا ہے کہ میں نے کافی کوشش کی تھی اپنے والدین کو پہلے بھی شہر میں لانے کی، لیکن وہ آتے نہیں تھے گاؤں کو چھوڑ کر. کہ جب میں نے انہیں ساری باتیں بتائیں تو وہ رضامند ہو گئے. تو یہ ایک کہانی تھی ایک ایسے نوجوان کی جس کے پیچھے گاؤں سے ایک پچھل پیری مخلوق لگی جس نے اس کا بہت برا حال کیا. کہتے ہیں کہ کبھی بھی گاؤں کے پرانے جو علاقے ہوتے ہیں، جیسے ان کے سنسان کچے راستے ہوتے ہیں، تو وہاں پر جب بھی آپ رات کے وقت اکیلے گزریں تو آیت الکرسی لازمی پڑھنی چاہیے. آیت الکرسی، درود پاک، چاروں کل، یہ آپ کی ہمیشہ حفاظت کرتے ہیں جنات سے، شیاطین سے آپ کی حفاظت رکھتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. یہ تھی نانا جی کی ایک کہانی. نانا جی کی ایسی ہی خوفناک کہانی سننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ڈیلی یہاں پر نانا جی کی کہانی آتی ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو نانا جی کی کہانی کیسی لگی. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی نانا جی کی کسی نئی خوفناک کہانی میں. جہاں رہے خوش رہے. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.